جو اسلام کا نظام وعدہ ہے اتنا مضبوط کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، مصنف ابن شہاب اور بھی محدثین نے اس کو نقل فرمایا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. ادھر جنگ بدر کے حالات ہیں، کفار مکہ مسلمانوں کے مقابلے کے جا رہے ہیں، ادھر مسلمان بھی اسلام کے دفاع میں دشمن کے مقابلے کے ہی ہیں. ابو جہل نے آپ کو پکڑا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کدھر جا؟ آپ نے فرمایا میں مدینہ میں جا رہا ہوں. لیکن کوئی عذر نہیں کیا کہ میں کدھر جا رہا ہوں، پتا تھا دشمن ہے اور اسلام کا سخت ترین دشمن ہے، پکڑے گا، ہو سکتا ہے جان سے بھی مار سکتا ہے. اور بھی ایسے مسلمانوں کے ساتھ ایسے معاملات ہو چکے تھے. آپ نے فرمایا مدینہ جا رہا ہوں. پھر اس نے کہا کہ آپ مسلمانوں ہمارے مقابلے میں لڑنے کے لیے مسلمانوں کی مدد کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. اس نے اس بات پر وعدہ لیا کہ کیا واقعتاً آپ زیارت کے ہمارے مقابلے میں جنگ کے لیے نہیں آؤ گے؟ آپ نے فرمایا نہیں. اس وعدے پر چھوڑ دیا گیا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ملے، آپ نے سارا واقعہ سنایا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جنگ کے حالات ہیں، عام حالات میں اور جنگ کے حالات میں احکام مختلف ہوتے ہیں. تو وہ وعدہ تو میں نے اپنے جان بخشی کے لیے کیا تھا. میرے کملی والے آقا نے فرمایا انصرفا نفی لہم، آپ میری زیارت کے لیے وعدہ کر گئے ہو دشمن کے ساتھ کہ ہم دشمن کے مقابلے میں جنگ نہیں کریں گے. میرے آقا نے فرمایا واپس مدینہ چلے جاؤ، ہم وعدے کو پورا کریں گے. اور پھر فرمایا وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ، ہم اللہ سے مدد مانگیں گے. آج دیکھیں ہمارے سارے دنیا بھر کے ہمارے حکمرانوں کا قبلہ تو ویسے بھی امریکہ ہے، اور اس وقت جتنے خوف ان کو ٹرمپ سرکار سے ہوگا شاید اللہ سے بھی اتنا نہیں ڈرتے ہوں گے. اب پہلے وعدے ہو رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، پھر اوپر سے حملے، مذاکرات ہو رہے ہیں، پھر اوپر سے حملے. یہ دوغلی پالیسی اور یہ منافقت، کوئی بندہ اسے یہ نہیں کہتا ہے کہ بھئی جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ مکاری ہے، یہ منافقت ہے، یہ کفار کا اصلی چہرہ ہے. لیکن ہر ایک اسے کہتا ہے کہ بھئی جنگ کے حالات ہیں اس حملے کے اندر. پھر مسلمان بھی اس میں آگے اعلی کار بنے ہوئے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور ہے جو میرا کملی والے آقا نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی ہے. میرے نبی پاک کے صحابہ نے ہر موقع پر اس کی عملی تصویر بن کر بتایا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کے ساتھ لڑتے لڑتے آپ نے کچھ دن کے لیے ان سے معاہدہ فرمایا. معاہدہ کی مدت ابھی قریب تھی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو پیش قدمی کو حکم دیا کہ وہ دشمن کے قریب چلی جائے. جو ہی مدت ختم ہوگی ہم دشمن پر حملہ کریں گے اور حملہ کر کے اپنے مقاصد حاصل کریں گے. لیکن ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن اپنی فوج کو بارڈر کے ان کے قریب کیا. بعض روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ بھئی ہم مسلمان فوج نے کچھ علاقے فتح بھی کر لیے. فَإِذَا شَيْخٌ عَلَى دَابَّةٍ، ادھر مسلمان فتح کے قریب، ادھر سے ایک ہستی ایک سواری پر سوار ہو کر آ رہی ہیں اور پکار رہی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، وفاء لا غدر. فرمایا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ وعدہ پورا کرو، دھوکہ نہ کرو. جنگ کے موقع پر بھی یہ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا لشکر رکا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا، آپ کو بتایا گیا کہ فلاں صحابی ہیں، اور آپ نے آ کر فرمایا من کان بینہ و بین قوم عہد فلا یحلن عقدۃ. آپ نے فرمایا کہ میرے کملی والے آقا نے فرمایا جب تمہارا کسی قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جائے، کوئی دستاویز ہو جائے، کوئی عہد ہو جائے، اب اس عہد کو آپ نے توڑنا نہیں، اس کو پورا فرمانا ہے. حتی ینقضی امدھا، یہاں تک کہ وہ مدت آ جائے. آپ نے مدت سے پہلے یہ کام کیا. پھر
بعض روایتوں کے اندر آتا ہے جو علاقے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کر چکے تھے وہ سارے علاقے دشمن کو واپس کیے گئے. اور اس روایت کے اندر جو الفاظ آتے ہیں فرجع معاویہ، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی رسول کی اس پکار پر، اس حدیث مبارکہ کی یاد دہانی پر اور اسلام کی اصل تصویر دکھانے پر جہاں جہاں سے آپ آگے بڑھے تھے اپنی فوج کو، اپنے لشکر کو وہاں سے واپس بلوا لیا تھا. یہ ہے ہمارے اسلام کا اصل چہرہ. اس وجہ سے دنیا میں اسلام پسندیدہ مذہب ہے. اس وجہ سے اسلام کو دنیا میں جو خصوصیت حاصل ہے کسی مذہب میں وہ نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے اسلام کی تعلیمات کے اندر ہمارے لیے ایک نورانیت رکھی ہوئی ہے.